کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت کی رہنمائی کس نے کی؟ جب زمین پر انسانوں کے درمیان نیکی اور بدی کی پہلی تقسیم ہوئی، تب ایک نبی آیا جس نے نہ صرف اپنے والد کے مشن کو سنبھالا بلکہ نئی نسل کو شیطان کی فتنوں سے بچانے کے لیے مسلسل جدوجہد کی۔ آئیے جانتے ہیں حضرت شیش علیہ السلام کی کہانی، نبوت کی پہلی وراثت کا سفر۔ حضرت شیش حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور جانشین تھے۔ شیش کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عطا، کیونکہ ان کی پیدائش حابیل کے قتل کے بعد ہوئی اور اللہ نے ان کو آدم علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کے لیے چنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں حضرت شیش کی دینی تعلیم، حکمت، علم و وحی اور قیادت کی مکمل تربیت دی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے والد کے مشن کو 4 بنیادی ستونوں پر آگے بڑھایا۔ پہلا، دین کی حفاظت۔ حضرت آدم کی تعلیمات کو ترتیب دیا، اپنی قوم کو توحید، طہارت اور اطاعت الہی کا سبق سکھایا۔ دوسرے نمبر پر وحی اور صحیفے۔ روایت کے مطابق حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، جن میں معاشرتی اصول، عبادت، حلال و حرام اور شیطانی فتنوں سے بچاؤ کے احکامات شامل تھے۔ نمبر 3 پر ہے نظام عدل اور معاشرت۔ انہوں نے نیک لوگوں کے لیے ایک الگ معاشرہ قائم کیا جو پہاڑوں پر آباد تھا تاکہ وہ قابیل کی نسل کے گناہوں سے محفوظ رہیں۔ اور نمبر 4 پر ہے شیطان کے فتنوں سے تحفظ۔ حضرت شیش علیہ السلام نے مسلسل اپنی قوم کو متنبہ کیا کہ شیطان اپنی چالوں سے گمراہ کرے گا اور فتنہ آہستہ آہستہ دلوں میں داخل ہوگا۔ انہوں نے نیکی کے محافظوں کو پہاڑوں پر منظم رکھا تاکہ فحاشی، موسیقی اور زنا جیسی برائیوں کا اثر نہ ہو۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے ایسی چلیں چلی جن کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ اس نے میدانی علاقوں میں فتنہ برپا کیا، جن میں قابل ذکر موسیقی، رقص، عورتوں کی زیب و زینت اور خواہش کے نام پر نفس کی پوجا۔ مگر آہستہ آہستہ پہاڑوں پر رہنے والے نوجوان اس فتنے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک آخری وارننگ دی کہ شیطان کی پہلی چال ہمیشہ دلکش ہوتی ہے، لیکن انجام ہمیشہ تباہی۔ حضرت شیش علیہ السلام کا مشن صرف عبادت کا درس نہیں تھا، بلکہ انہوں نے نیکی کی معاشرت قائم کی، فتنے سے بچاؤ کا نظام دیا اور انسانیت کو شیطان کی گمراہی سے بچنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ آج جب ہم دنیا کے فتنوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں ان کی کہانی یاد آتی ہے۔ ان کی رہنمائی، قربانی اور حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کی حفاظت صرف عبادت سے نہیں بلکہ بیداری، حکمت اور اجتماعی نظام کے ساتھ ممکن ہے۔ اللہ ہمیں حضرت شیش علیہ السلام کے مشن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔